سلیمان بن بلال نے کہا مجھے یحییٰ نے عبید بن حنین سے خبر دی کہ انہوں نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے سنا، وہ حدیث بیان کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا میں نے سال بھر انتظار کیا، میں حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ سے ایک آیت کے بارے میں دریافت کرنا چاہتا تھا، مگر ان کی ہیبت کی وجہ سے ان سے سوال کرنے کی ہمت نہ پاتا تھا، حتیٰ کہ وہ حج کرنے کے لیے روانہ ہوئے۔ میں بھی ان کے ساتھ نکلا، جب لوٹے تو ہم راستے میں کسی جگہ تھے کہ وہ قضاء حاجت کے لیے پیلو کے درخت کی طرف چلے گئے۔ میں ان کے انتظار میں ٹھہر گیا حتیٰ کہ وہ فارغ ہو گئے، پھر میں ان کے ساتھ چل پڑا۔ میں نے عرض کی امیر المومنین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج میں سے وہ کون سی 2 خواتین تھیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ایکا کر لیا تھا؟ انہوں نے جواب دیا وہ حفصہ اور عائشہ رضی اللہ عنہما تھیں۔ میں نے کہا اللہ کی قسم میں 1 سال سے اس کے بارے میں آپ سے پوچھنا چاہتا تھا، مگر آپ کے رعب کی وجہ سے ہمت نہ پاتا تھا۔ انہوں نے کہا ایسا نہیں کرنا، جو بات بھی تم سمجھو کہ مجھے علم ہے اس کے بارے میں مجھ سے پوچھ لیا کرو، اگر میں جانتا ہوا تو تمہیں ضرور بتا دوں گا۔ کہا اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ کی قسم جب ہم جاہلیت کے زمانے میں تھے تو عورتوں کو کسی شمار میں نہ رکھتے تھے، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں جو نازل کیا سو نازل کیا، اور جو مرتبہ انہیں دینا تھا سو دیا۔ انہوں نے کہا ایک مرتبہ میں کسی معاملے میں لگا ہوا تھا، اس کے متعلق سوچ بچار کر رہا تھا کہ مجھے میری بیوی نے کہا اگر آپ ایسا کر لیں تو بہتر ہوگا۔ میں نے اسے جواب دیا تمہیں اس سے کیا سروکار، اور یہاں اس معاملے میں تمہیں کیا دلچسپی ہے، اور ایک کام جو میں کرنا چاہتا ہوں اس میں تمہارا تکلف یعنی زبردستی ٹانگ اڑانا کیسا؟ اس نے مجھے جواب دیا ابن خطاب آپ پر تعجب ہے، آپ یہ نہیں چاہتے کہ آپ کے آگے بات کی جائے، جبکہ آپ کی بیٹی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے پلٹ کر جواب دیتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دن بھر اس سے ناراض رہتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا میں اسی وقت اپنی چادر پکڑتا ہوا اور اپنی جگہ سے نکل کھڑا ہوا یہاں تک کہ حفصہ کے پاس پہنچتا ہوں۔ جا کر میں نے اسے کہا بیٹا تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے جواب دیتی ہو کہ وہ سارا دن ناراض رہتے ہیں؟ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا اللہ کی قسم اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دے لیتی ہیں۔ میں نے کہا جان لو میں تمہیں اللہ کی سزا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضی سے ڈرا رہا ہوں۔ میری بیٹی تمہیں وہ یعنی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے رویے کی بنا پر دھوکے میں نہ ڈال دے، جسے اپنے حسن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنے سے محبت پر ناز ہے۔ پھر میں نکلا حتیٰ کہ ام سلمہ رضی اللہ عنہ کے پاس آیا، کیونکہ میری ان سے قرابت داری تھی۔ میں نے ان سے بات کی تو ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے جواب دیا ابن خطاب تم پر تعجب ہے، تم ہر کام میں دخل اندازی کرتے ہو، حتیٰ کہ تم چاہتے ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ازواج کے مابین بھی دخل دو۔ انہوں نے مجھے اس طرح آڑے ہاتھوں لیا کہ جو عزم میں دل میں پا رہا تھا کہ میں ازواج مطہرات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جواب دینے سے روک لوں گا، مجھے توڑ کر اسے الگ کر دیا۔ چنانچہ میں ان کے ہاں سے نکل آیا۔ میرا ایک انصاری ساتھی تھا، جب میں آپ کی مجلس سے غیر حاضر ہوتا تو وہ میرے پاس وہاں کی خبر لاتا، اور جب وہ غیر حاضر ہوتا تو میں اس کے پاس خبر لے جاتا۔ ہم اس زمانے میں غسفان کے بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ سے ڈر رہے تھے، ہمیں بتایا گیا تھا کہ وہ ہم پر چڑھائی کرنا چاہتے ہیں، اس کی وجہ سے ہمارے سینے اندیشوں سے بھرے ہوئے تھے۔ اچانک ایک دن میرا انصاری دوست آ کر دروازہ کھٹکھٹانے لگا اور کہنے لگا کھولو کھولو۔ میں نے پوچھا غسانی آ گیا ہے کیا؟ اس نے کہا اس سے بھی زیادہ سنگین معاملہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں سے علیحدگی اختیار کر لی ہے۔ میں نے کہا حفصہ اور عائشہ کی ناک خاک آلود ہو۔ پھر میں اپنے کپڑے لے کر نکل کھڑا ہوا حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ پھر میں اپنے کپڑے لے کر نکل کھڑا ہوا حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بالا خانے میں تھے، جس پر سیڑھی کے ذریعے چڑھ کر جانا ہوتا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک سیاہ فام غلام سیڑھی کے سرے پر بیٹھا ہوا تھا۔ میں نے کہا یہ عمر ہے، یعنی خدمت میں حاضری کی اجازت چاہتا ہے، تو مجھے اجازت عطا ہوئی۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ ساری بات بیان کی۔ جب میں ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات پر پہنچا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیے۔ آپ ایک چٹائی پر لیٹے ہوئے تھے، آپ کے جسم مبارک اور اس چٹائی کے درمیان کچھ نہ تھا۔ آپ کے سر کے نیچے چمڑے کا ایک تکیہ تھا جس میں کھجور کی چھال بھری ہوئی تھی۔
اور آپ کے سر کے قریب کچھ کچے چمڑے لٹکے ہوئے تھے۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو پر چٹائی کے نشان دیکھے تو رو پڑا۔ آپ نے پوچھا تمہیں کیا رلا رہا ہے؟ عرض کی اے اللہ کے رسول، کسرا اور قیصر دونوں کفر کے باوجود اس ناز و نعمت میں ہیں جس میں ہیں، اور آپ تو اللہ کے رسول ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تمہیں پسند نہیں کہ ان کے لیے صرف دنیا ہو اور تمہارے لیے آخرت ہو؟ صحیح مسلم حدیث نمبر 3692۔